اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج اپنے چینل میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت اہم سورہ ملک کے فضائل اور فوائد بتائیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے۔ 29ویں پارے سورہ ملک سے ہی شروع ہوتا ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے فوائد آپ کے یقین اور سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اس سورت کی تلاوت نہ صرف دنیا اور آخرت میں تحفظ فراہم کرتی ہے اور آپ کی قبر میں بھی آپ کی حفاظت کرے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی سفارش کی ہے۔ ایسا کرنے سے کہا جاتا ہے کہ تم قبر کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اسے معینیہ کہتے تھے۔ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس نے ہر رات اس کی تلاوت کی، اس نے بہت اچھا کیا، اور یہ حدیث شریف سنن نسائی میں موجود ہے۔ اس سورت کے معنی کو گہرائی سے سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کریں۔ سمجھ کر پڑھنے سے آپ کو ناقابل یقین فوائد ملیں گے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب تر ہوں گے۔ اپنی رات کا آغاز خالص نیت کے ساتھ اپنے دل کے صحیح مقام پر ہونے کے ساتھ کریں گے۔ جب بھی قرآن پاک کے کسی حصے کو کسی خاص وجہ یا کسی خاص وقت پر پڑھنے کی سفارش کی جائے تو ہمیں اللہ کے فرمانبردار بندے کی حیثیت سے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جان لیجئے، قرآن کی ہر آیت اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزاتی فضیلت رکھتی ہے۔ ہر اس حرف کا بدلہ دیا جائے گا جو ہم بولتے ہیں۔ ہر آیت میں اتنا علاج اور روحانیت ہے، اور یہ ہمارے لیے تبھی فائدہ مند ہوگی جب ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پڑھیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن مجید میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو آدمی کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، اور یہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں روایت کیا گیا۔ دیگر احادیث میں بھی سورت ملک کو پڑھنے کے فائدے کو صحابی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ 30 آیات ایک دوست کے گہرے رشتے کی طرح ہماری خدمت کریں گی، جو پڑھنے والے کی شفاعت کی ضمانت دیں گی اور تلاوت کرنے والے کے لیے استغفار کریں گی۔ سورہ ملک رات کو، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، اس سورت ملک کو رات کو پڑھنا فائدہ مند ہے۔ ایک اہم فرق، یہ صرف رات کے لیے محدود نہیں ہونا چاہیے۔ صبح بمقابلہ رات تلاوت کرنے سے قاری کو کچھ اضافی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ ملک کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سورت اللہ کے حضور اس کی شفاعت کرے گی اور اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ سجدہ جو کہ پارہ 21 میں موجود ہے، اور تبارک الذی بیدہ الملک جو کہ پارہ 29 میں ہے، نہ پڑھتے۔ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے۔ اس حدیث کو لیث بن ابی سلیم سے ایک سے زائد نے اس طرح روایت کیا ہے۔ مغیرہ بن مسلم نے اسے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور یہ اس طرح ہے۔ زہیر نے اسے روایت کیا اور کہا، میں نے ابو زبیر سے کہا، کیا تم نے جابر کو اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا، صفوان یا ابن صفوان نے مجھے اس کی اطلاع دی۔ یہ حدیث ابو زبیر سے اور جابر سے ہے۔ ایک اور سلسلہ میں طاؤس نے فرمایا، وہ اس سورہ ملک کے قرآن کی ہر صورت سے 70 سے زیادہ فضائل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت کو رات کو پڑھنے کی سفارش کیوں کی گئی؟ میرے خیال میں بہت سے مسلمان جس مسئلے کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسا عمل وظیفہ کرنے کی باقاعدہ کوشش کرتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہے، پڑھا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کچھ ہفتوں تک اس
बाकायदगी के साथ अमल करते हैं, लेकिन आखिरकार रफ्तार घट जाती है और आदत का सिलसिला टूट जाता है। साइंसी तौर पर अगर आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं जिसे आसानी से दोहराया जाएगा, तो ये दिखाया गया है कि ये नई रूटीन को मौजूदा के साथ जोड़ने में मदद करता है ताकि अमल को आसानी से दोहराया जा सके। अगर आप रात को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ एक मुअस्सर टिप है जो आपकी मदद करेगी। कुरान मजीद को अपने पलंग के पास सूरह मुल्क पर बुक मार्क के साथ रखें। अपना बिस्तर बनाने के बाद कुरान मजीद को तकिए के ऊपर रखें। जब आप रात को अपने बिस्तर पर लौटते हैं तो सूरह मुल्क को याद करने के लिए किसी इजाफी कुव्वत इरादी की ज़रूरत नहीं होगी। रात को पढ़ने का काम बहुत आसान हो गया है। खूबसूरती ये भी है कि सूरह मुल्क 30 आयात या आयात पर मुश्तमिल काफ़ी मुख्तसर सूरह है। ये ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप रोज़ाना तिलावत करने का इरादा रखते हैं तो हम आपको सूरह मुल्क का तर्जमा सीखने का मशवरा देते हैं। आखिर में हम उन चीज़ों के लिए जवाबदेह होंगे जो हमने किए और जो नहीं किए थे, यानी कि जिन गुनाहों से हम रुक गए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे नज़्म व ज़ब्त और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान का सिला मिलेगा और सूरह मुल्क की तिलावत दुनिया में हमारी आखिरत में निजात का काम करेगी।